بھی مدت کے بعد آپ لوگوں سے ملنے کا، انٹریکٹ کرنے کا، بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس اپارچونٹی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا موقع دیا کہ آپ سے ایک دفعہ پھر انٹریکٹ ہو سکیں۔ تو دوستوں، اس وقت کمیونٹی امپاورمنٹ پر، مسلم امپاورمنٹ پر ایک بہت اچھا سیشن ہم اٹینڈ کر رہے تھے۔ محترم عبدالرحمن صاحب نے بہت ہی اسپیسیفک انداز میں، بہت ہی پریکٹیکل پوائنٹس کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ کمیونٹی کی سچویشن کیا ہے، کمیونٹی کے پرابلمس کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں اور اس سے باہر آنے کا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزوں پر الحمدللہ انہوں نے بات کی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑی حد تک اس سے ملتا جلتا بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ خاص پہلو ہیں جس پر ہم کو بات کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر کوشچن آنسرز کے دوران بھی آپ لوگوں نے جو سوالات ریز کیے، ہمارے اس ڈسکشن میں بھی اس کے بہت سے پہلوؤں کو ہم ٹچ کریں گے۔ بہت سی چیزوں پہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگری بھی کریں گے، اور آپ کے سوالات سے بعض جو سینٹیمنٹ ظاہر ہو رہے تھے اور آپ کی کچھ فیلنگز جو سامنے آ رہی تھی، ہم اس کے مقابلے میں ایک الٹرنیٹ ویو پوائنٹ کو بھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ کو لگے کہ پچھلے ڈسکشن سے کنٹینیو ہو رہی ہے، کچھ چیزوں کے سلسلے میں آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ نہیں، پچھلے سیشنز میں جو بات کہی گئی تھی یا عام طور پر ہمارے پاس جو ڈسکشن ہے یہ اس سے ہٹ کر کوئی اس کے اپوزٹ نیچر کی بھی بات ہے۔ لیکن چونکہ آپ کا براڈ تھیم ہی یہ ہے کہ اولو الالباب، کہ آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی پہلو کو، کسی بھی سوال کو ہم مختلف پرسپیکٹیوز سے، مختلف ڈائمنشن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو عنوان آپ کے سامنے ہے۔ عنوان یہ ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا مصرع ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، مسلم امت کو، مسلم کمیونٹی کو ڈیفائن کرتے ہوئے، وہ اپنے دور کے مسلمانوں سے، جب مسلم نیشنلزم کا بہت شور تھا اور ویسے بہت سارے سوالات تھے، تو ان کے درمیان علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی کہ اس کو بہت آسان لفظوں میں آپ کہنا چاہیں تو اقبال یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو دنیا کی باقی کمیونٹیز سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے چیزیں تو ایسی ہوں گی جس پہ آپ ان سے کمپیئر کریں گے، ان سے کمپیٹ کریں گے، ان سے کوآرڈینیٹ کریں گے، ان سے کولیبریٹ کریں گے، کیونکہ آپ بھی آخر میں ایک انسانی سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی ایک انسانی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلم کمیونٹی کو باقی کمیونٹیز سے، باقی گروپ سے الگ کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، کہ دنیا میں اس وقت جو الگ الگ کمیونٹیز ہیں وہ بنیادی طور پر جو کسی خاص جغرافیکل ٹیریٹری سے بلونگ کرنے کی وجہ سے، کسی خاص ریس سے بلونگ کرنے کی وجہ سے بنی ہے۔ لیکن مسلم کمیونٹی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ریشل گروپ نہیں ہے، آپ کسی جغرافیکل ٹیریٹری میں آپریٹ کرنے والا گروپ نہیں ہے، بلکہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل امت ہے، اس کے سامنے ایک ویل ڈیفائنڈ ورلڈ ویو ہے، ایک خاص پرسپیکٹیو ہے، اس کے پاس ڈیوائن گائیڈنس ہے، اس کے پاس اپنے کچھ ویلیوز اور پرنسپلس ہیں۔ تو جب وہ اپنی اسٹریٹجی کو بنائیں، اپنے بیہیویئر کو شیپ دیں، تو اس میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہ بیسک اس تھیم کا آئیڈیا ہے یا اس شعر کا آئیڈیا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچئے کہ یہ آپ کا لیڈرشپ کیمپ ہے، اور جو ٹاپک ہم کو دیا گیا ہے اس کو اگر کوئی بھی شخص سنے گا تو سمپلی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ مسلم کمیونٹی ہے کیا، یا مسلم کمیونٹی کا نیچر کیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایس آئی او کے ممبرس ہیں، لیڈرز ہیں، لمبی مدت سے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک آئیڈیولوجیکل امت ہے، مسلمان ایک دائی امت ہے، مسلمان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا گروہ ہے، مسلمان جو سب کے لیے جسٹس کی بات کرنے والا گروہ ہے، مسلمان سب کے ویلفیئر کی بات کرنے والا گروہ ہے، شہداء علی الناس ہے، امت وسط ہے، خیر امت ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں تو ہم مستقل سنتے ہیں، اور یہ اتنی کامن چیز ہے کہ ہمارے ممبرشپ کے بیسک سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان ایک دائی گروہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو مخصوص طور پر جو ہے وہ اس ٹاپک کو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اس قسم کے کیمپس میں رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ریٹوریکلی بہت بار یہ بولنے کے باوجود بھی کہ مسلمان ایک دائی گروہ ہے، اس کے ایکچوئل میننگ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کلیم کرنے کے باوجود بھی کہ ہم ایک آئیڈیولوجیکل امت ہے یا خیر امت ہے، اس کا کیا امپلیکیشن آپ کی پالیٹکس پہ ہونا چاہیے،
آپ کے سوشل انگیجمنٹ پہ ہونا چاہیے، آپ کے ڈے ٹو ڈے انٹریکشن اور انگیجمنٹ پر ہونا چاہیے، نان مسلم بھائیوں کے ساتھ، نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ کولیبریشن پر ہونا چاہیے. ہم اس کو کہیں نہ کہیں گیج نہیں کر پاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری لینگویج جو ہے وہ اکثر ان سارے کلیمز کے باوجود بھی بہت کمیونل ہو جاتی ہے، بہت جو ہے وہ ڈسکرمنیٹری ہو جاتی ہے، لوگوں سے کٹنے والی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو خود مین اسٹریم سے آئسولیٹ کرنے والی ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہوتا ہے بہت سارے سوشو پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک سوشو پولیٹیکل کانٹیکس میں جب ہم بہت سارے چیلنجز کو سامنا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں خود بخود رسپانس میں ایک لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، ایک بیہیویئر اور ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ جو کمیونٹی کے فیور میں ہے، اسلام کے فیور میں ہے، اور اس کی وجہ سے جو وہ ہم کمیونٹی کے نام پر وہ کام کرتے ہیں جو نہ کمیونٹی کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے نہ اسلام کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے. تو یہ جو پورا کا پورا پرابلم ہے، اس کے وجہ سے ہم کو بار بار جو وہ اس سوال پہ بات کرنا پڑتی ہے کہ مسلمان کیا ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، کیسا نریٹیو بلڈ کرنا چاہیے، یہاں کی نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے ایک لارجر سوشل ریفارم کے لیے کام کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہم کو یہ بات کرنا پڑتی ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھیں گے بھی. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس سچویشن میں ہم ہیں اور جو اسپیسیفک ہمارا موضوع ہے، جس قسم کی لینگویج ڈیولپ ہوئی ہے، جس قسم کا بیہیویئر اور سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے، جو دو ایکسٹریمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ یا تو آپ کمیونٹی کے ایشوز کو بالکل ڈینائی کر دیں اور سیکولرزم کے نام پر یا انکلوزیو بننے کے نام پر کمیونٹی کے مسئلے ہی کو ڈینائی کر دیں کہ نہیں مسلمانوں کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اور کسی مسلم ایشو پہ بات ہی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایکسٹریم اپروچ ہے. اور دوسرا ایکسٹریم اپروچ کیا ہے کہ ہم مسلم ایشو پہ اس طریقے سے بات کریں گے کہ اپنے آپ کو باقی انڈین سوسائٹی سے آئسولیٹ کر لیں گے اور باقی سب کو دشمن بنا کر جو مسلم امپاورمنٹ کی بات کریں گے. تو ایک یہ اپروچ سیکولرزم کے نام پر، یہ اپروچ کہ مسلمانوں کی بات ہی نہیں کی جائے، اور دوسرا یہ اپروچ کہ مسلمانوں کی بات اس طریقے سے کی جائے کہ آپ باقی سوسائٹی سے الگ ہو جائیں. تو ان دو ایکسٹریمز کے درمیان ہماری لینگویج کیا ہو، ہمارا آرٹیکولیشن کیا ہو، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. اور یہ دو ایکسٹریمز کیسے پیدا ہوئے ہیں سوسائٹی میں، اس پر ہم کچھ بات کریں گے. تو ہم کو مختصراً یہ بتائیے کہ محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب کی ایک بہت ہی شاہکار کتاب، بہت اچھی کتاب آئی ہے ہندوتوا پر، ہندوتوا، انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان. یہ کتاب آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ جی ایک. تو دیکھیے لیڈرشپ کے لوگوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ ہندوتوا پر دسیوں قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں کو کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہندوتوا پر جو بہت ہی سالڈ اکیڈمک کام ہوا ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس میں آپ کی بہت ساری اینزائٹیز کا جواب ملے گا، آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا، اور ہندوتوا کو کیسے دیکھا جائے، کیسے سمجھا جائے، کیسے اس میں اپنے لیے راستہ نکالا جائے، ویسے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے. تو آج کی اس گفتگو میں بیسیکلی ہم آپ کو اس کتاب کا جو 11واں چیپٹر ہے مسلم امت کی حیثیت، بیسیکلی ہم آپ کو یہ چیپٹر سمجھائیں گے اور اس چیپٹر کے تھرو ہم جو ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم بہت ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بیسک کچھ باتیں ہم جو کچھ اصولی باتیں، کچھ ہسٹوریکل چیزیں جس طریقے سے ایوالو ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت کوشچن آنسر یا فری انٹریکشن کے لیے ہو. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجنس ہوتے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں، دھرم ہوتے ہیں، وہ بہت سارے چیزوں کو سرو کرتے ہیں، ان کے بہت سارے فنکشنس ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. ریلیجن کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، ایک کمیونٹی، ایک گروپ یا بہت سارے انڈیویجولس کے درمیان سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتا ہے، اٹیچمنٹ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، کوئی تلنگانہ سے ہے، کوئی مہاراشٹر سے ہے، کوئی بہار سے، کوئی پنجاب سے، الگ الگ علاقوں سے. لیکن مذہب کیا کرتا ہے، ایسے الگ الگ لوگوں کو جن کا کلچرل بیک گراؤنڈ الگ ہے، جن کی لینگویج الگ ہو سکتی ہے، جن کا سب کچھ الگ ہو سکتا ہے، ریلیجن ان کو ایک خاص ورچو دیتا ہے، ایک خاص عقیدہ، ایک خاص فیتھ، ایک خاص آئیڈیا آف ایگزسٹنس ان کو ملتا ہے کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتا ہے، یونٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس یونٹی کے نتیجے میں، اس اتحاد کے نتیجے میں ایک سوشل آرڈر فارم ہوتا ہے. سوسائٹی میں ایک خاص قسم کا ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی چلتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے اکثر
کہ اس چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب ریلیجن کو پاور ملتی ہے یا ریلیجن کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جن کے پاس ریلیجن کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ریلیجن کو بعض اوقات مس یوز بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ریلیجن کے فنڈامنٹل کانسیپٹس میں ریلیجس ٹیچنگس ہی کے اندر ایسا پرابلم ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ریلیجن کے نتیجے میں لوگوں پہ ظلم بھی ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں کرسچینٹی کے نام پر اور چرچ کے نام پر، چرچ کی اتھارٹی کے نام پر بہت کچھ ظلم بھی ہوا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا، ان کے جو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی بہت ساری چیزیں جو وہ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جب مذہب کے نام پر، کرسچینٹی اور چرچ کی اتھارٹی کے نام پر یورپ میں یہ ظلم و زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اور اس ریئیکشن سے ماڈرنٹی نے جنم لیا، ہے نا، ماڈرنٹی نے جنم لیا، اور اس ماڈرنٹی کے کچھ کی کانسیپٹس ہیں، اس میں سے ایک بیسک کانسیپٹ جو نیشنلزم کا تھا۔ ماڈرنٹی نے سیکولرزم کو جنم دیا، ماڈرنٹی نے ریشنلزم کے ایک آئیڈیا کو پروموٹ کیا، ماڈرنٹی نے جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کو جنم دیا، سیکولرزم کو، ڈیموکریسی کو، ایسے بہت سے فینومینا جو ماڈرنٹی کے ساتھ مذہب کے ریئیکشن میں، چرچ کے ریئیکشن میں ڈیولپ ہوئے۔ تو جو چیزیں ڈیولپ ہوئی اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی نیشنلزم۔ یورپ میں جو نیشنلزم ڈیولپ ہوا اس کی ایک خاص وجہ کیا تھی کہ جب تک یورپین سوسائٹی میں چرچ ڈومیننٹ تھا، کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی، تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ، یا جو الگ الگ لوگ ہیں وہ چرچ کی بنیاد پہ متحد ہو جاتے تھے، سارے کرسچنس تھے، کیتھولک ہوں گے، پروٹسٹنٹ ہوں گے، جو بھی ہوں گے، لیکن مذہب کے بیس پہ یونائٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اب سوری سوسائٹی میں مذہب کا اپوزیشن شروع ہوا، کرسچینٹی کا اپوزیشن شروع ہوا، تو اس کا نیچرل مطلب کیا ہوگا، فال آؤٹ کیا ہوگا کہ اب کرسچینٹی جو ہے وہ یونیفائنگ فورس نہیں بن سکتی، تو پھر یونیفائنگ فورس کیا ہوگا؟ تو یورپ میں اس کی جگہ نیشنلزم کا فینومینا ڈیولپ ہوا کہ مذہب کی بنیاد پہ اگر یونیفائی نہیں کیا جائے گا تو اس کی جگہ جو نیشنلزم کی بنیاد پہ یونیفائی کیا جائے گا۔ اب نیشنلزم کیا ہے یا نیشن کیا ہے؟ تو ایک خاص جغرافیکل ایریا میں ایک لمبی مدت تک بہت سارے لوگ ساتھ رہتے ہیں، تو اگر وہ ایک خاص ریس سے، ایک پرٹیکولر نسل سے، ایک خاص ریس سے بلونگ کرتے ہیں، ایک خاص ان کا کلچر ہے، ان کی ایک خاص ہسٹری ہے، ان کے اپنے کچھ پرٹیکولر ٹریڈیشنس ہیں، کسٹمس ہیں، ایک خاص ان کی لینگویج ہے، تو یہ جو ساری کامنلٹیز ہیں اس کی بنیاد پر لوگوں کو یونیفائی کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ریلیجن کی جگہ جو نیشنلزم نے لی، اور اس کی بنیاد پر جو تھیوکریٹک اسٹیٹ تھی، جو چرچ کی بنیاد پر جو اسٹیٹ بنی تھی، اب وہ نیشن اسٹیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہوئی، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو یونیفائی کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ اب وہ یورپ کے کانٹیکس میں تو وہ چیز کچھ حد تک ورک کر رہی تھی، لیکن وہ چیز ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یورپ کے تو الگ الگ کنٹریز کے سلسلے میں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جرمنی میں سارے لوگ جرمن بولنے والے ہیں، ان کا کلچر، ان کا ٹریڈیشن، ان کی بہت ساری چیزیں کامن ہیں، لیکن ہمارے دیش میں ایسا نہیں تھا۔ ہمارے دیش میں تو جو وہ ہزاروں کاسٹ تھی، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ بولیاں ہیں، الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ نارمس ہیں، الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، تو زبان بھی الگ ہے، ہسٹری بھی الگ ہے، کلچرل پریکٹسز بھی الگ ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو یہاں پر نیشنلزم کا وہ یورپین ماڈل اپلیکیبل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آزادی کے بعد جو اسی ماڈل کو جو ہمارے دیش میں لایا گیا اور یہ کنسیڈر کیا گیا کہ نیشنلزم ہی کی بنیاد پر تمام ہندوستانیوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو ایک مسئلہ تو ہمارے سماج میں موجود اپنی ڈائیورسٹی، دوسرا یہ ہوا کہ جب گلوبلائزیشن بڑھنے لگا تو اس کے نتیجے میں مائیگریشن بڑھ گیا، تو جو نیشن اسٹیٹس کی جو باؤنڈریز تھی وہ بڑی حد تک ویک ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ انڈیا سے لوگ نکل رہے ہیں، وہ یورپ میں جا کے کام کر رہے ہیں، سیریا سے لوگ نکل رہے ہیں، وہ فرانس میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش کی بڑی آبادی جو لندن میں رہ رہی ہے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ ایک نیشن اسٹیٹ آپ نے بنائی اور نیشنلزم کے نام پر آپ نے ایک پوری پولیٹیکل لینگویج کو ڈیولپ کیا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ نیشن کے ہت میں ہوگا، نیشن کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ اور نیشن کیا ہے؟ ان لوگوں کا گروپ جن کا ریس ایک ہے، جن کی نسل ایک ہے، جن کی زبان ایک ہے، جن کا کلچر ایک ہے، جن کی پرائرٹیز ایک ہیں۔ لیکن اب پریکٹیکلی دنیا میں اس طریقے کی کوئی نیشن اسٹیٹ بچی نہیں، کیونکہ نیشن اسٹیٹ میں ریشل پیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ نسل کی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نا کہ ہٹلر کا جو پورا آئیڈیا تھا کہ ریشل سپیریٹی، کہ آرینس جو ہیں وہ باقی لوگوں سے سپیریئر ہے، تو ہم جو کسی اور کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے۔ جو یہاں پہ منووادی سوچ تھی کہ برہمنز جو کسی اور سے شادی نہیں کریں گے کیونکہ ریشل پیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اب پریکٹیکل گلوبلائزیشن کے نتیجے میں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں،
اور دوسرے کچھ ہسٹوریکل فیکٹرز کے نتیجے میں دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ اس طریقے کے پیور نیشنز بچے نہیں، بلکہ ہر نیشن اسٹیٹ کے اندر مختلف ایسی کمیونٹیز ایک ساتھ جمع ہو گئی جن کے اندر جو زبانیں مختلف، مذہب مختلف، الگ الگ چیزیں مختلف ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان جگہوں کی پالیٹکس اور ان جگہوں کا نیچر جو بدل گیا، کیونکہ پہلے فار ایگزامپل جو ہے وہ لندن میں یا یو کے میں صرف انگلش لوگ رہا کرتے تھے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کہیں، لیکن اب مسئلہ ہو گیا کہ بڑی تعداد ہندوؤں کی ہو گئی، بڑی تعداد عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کی ہو گئی، بڑی تعداد جو ہے وہ سکھوں کی کینیڈا کے اندر ہو گئی۔ تو اب ایک ہے ملک، لیکن اس کے اندر الگ الگ ریس سے بلونگ کرنے والے لوگ جمع ہو گئے، اور یہ چیز ہمارے دیش میں تو پہلے ہی تھی۔ تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ پہلے تو آپ نیشنلزم کے نام پر یا ریس کے نام پر یونیفائی کیا کرتے تھے، لیکن اب اس کا اسکوپ لیمیٹڈ ہو گیا، اور جب الگ الگ ریس کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، الگ الگ کلچر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، تو ان کے درمیان کنفرنٹیشن شروع ہوا ریسورسز کو لے کر کہ پاور کس کے پاس ہوگا، کنٹرول کس کے پاس ہوگا، گورنمنٹ کی اسکیمز میں کس کو کتنا شیئر ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہوگا، اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہوگا، کس کا کتنا سوشل اسٹیٹس ہوگا، کس کا کتنا اکنامک اسٹیٹس اور ایجوکیشنل اسٹیٹس ہوگا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہوتا رہا۔ اب اس کے نتیجے میں دنیا میں ہر جگہ یہ جھگڑا شروع ہو گیا، اور اس جھگڑے نے بیسیکلی آئیڈینٹی پالیٹکس کو جنم دیا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں شناخت کی سیاست پیدا ہوئی کہ پہلے جو سیاست تھی وہ نیشنلزم کی سیاست تھی کہ سارے لوگ ایک ریس سے، ایک کلچر سے، ایک لینگویج سے بلونگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ڈومیننس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک ملک کے اندر ایسے الگ الگ لوگ جمع ہو گئے، تو ان سب نے جو اپنی آئیڈینٹی کو جو وہ سمجھا، اس کو ریئلائز کیا، اس کے بعد اپنی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اور اس آئیڈینٹی کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا یہ رائٹ ملے، یہ حق ملے، یہ جسٹس ملے، یہ ڈگنیٹی ملے، اور یہ بالکل نیچرل فینومینا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ آئیڈینٹیز الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے کام کرنے لگ گئی۔ جیسے فار ایگزامپل آپ یو ایس میں دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ بلیک آئیڈینٹی اور وائٹ آئیڈینٹی، کہ انسانوں کو جو کلر کی بنیاد پر کہ یہ کالے لوگ ہیں، یہ گورے لوگ ہیں، تو اب ان کے درمیان کنفرنٹیشن اس حوالے سے شروع ہوا کہ بلیکس بڑی تعداد میں ہیں لیکن ان کو ایکول اپارچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں، ریپرزنٹیشن نہیں مل رہا ہے، ان کی ڈگنیٹی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو بلیکس نے اپنی آئیڈینٹی کی بنیاد پر اپنے لیے ڈیمانڈز کرنا شروع کی جو بڑی حد تک جسٹیفائڈ بھی تھی۔ ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ جینڈر آئیڈینٹی ایک بڑا سوال بن کر ابھری، تو عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارا چونکہ جینڈر، جو مرد ایک الگ جینڈر ہے، ہم ایک الگ ہیں، اور مردوں نے جو پوری سوسائٹی کو جو کنٹرول کر لیا، اور یہ بات فیکچولی صحیح ہے، بالکل ہسٹوریکلی صحیح ہے، اور سارے پاور سینٹرز پر قبضہ کر کے مردوں نے جو ہے وہ ہم عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا، ہم کو ہمارا ڈیو رائٹ نہیں دیا۔ تو اب مردوں اور عورتوں کے درمیان جینڈر کی بنیاد پر ایک کنفرنٹیشن، ایک لڑائی، ایک پولیٹیکل رائیولری جو ہے وہ شروع ہوئی۔ ہمارے دیش میں اگر آپ دیکھیں گے تو دلت آئیڈینٹی کا اسرشن ہوا کہ دلتوں نے یہ کہا کہ ہسٹوریکلی 3-3.5 ہزار سال سے ایک خاص آئیڈیا کو جو ہے وہ انسان کا، انسانی سوسائٹی کا جو ہے وہ منووادیوں نے پیش کیا، اس کو جو ہے وہ اسپریچولی جو ہے وہ تھیولوجیکل گراؤنڈز پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بنیاد پر ہر جگہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا گیا۔ تو اب دلتوں جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ شروع کی۔ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی اس دیش میں جو ہندو آئیڈینٹی اور مسلم آئیڈینٹی کا سوال بنا کہ مسلمانوں کو کیا شیئر ملے گا اور ہندوؤں کے ساتھ کیا جسٹس ہوگا اور کیا انجسٹس ہوگا، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کنفرنٹیشن ہوا، دونوں طرف کا رول تھا، دونوں طرف کی غلطیاں تھیں، اور اس کے نتیجے میں انفارچونیٹلی ہمارا دیش ڈیوائڈ بھی ہوا، اور اس کے بعد بھی ایک ڈویژن جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پر، سوشل لیول پر، ایون جو ایٹیٹیوڈز کے لیول پر جو باقی ہیں۔ تو اس پورے بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جس مسئلے پہ اس وقت بات کرنے والے ہیں، لینگویج کے مسئلے پر، ہمارے نان مسلم سے انگیجمنٹ کے مسئلے پر، اور دو ایکسٹریمز کے درمیان میں ہم کیوں بار بار چلے جاتے ہیں، ایک ایکسٹریم یا دوسرا ایکسٹریم، اس کا بیک گراؤنڈ بیسیکلی یہ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے پریزنٹ سچویشن کو بھی سمجھنا مشکل ہے، اور اس میں ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے اس کو بھی سمجھنا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ پورا تفصیلی بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ رکھا کہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو ہے وہ آئیڈینٹی کا سوال سینٹرل بن گیا، اور جب آئیڈینٹی کا سوال سینٹرل بن گیا
تو اس کے نتیجے میں ایسے بہت سارے کنفرنٹیشنز ہونے لگے کہ جن لوگوں نے جینڈر کو سب سے امپورٹنٹ سمجھا انہوں نے جینڈر کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈیفائن کیا اور ان کی جو ساری پولیٹکس ہے وہ جینڈر کے سوال کے اطراف روٹیٹ ہونے لگی. ان کو جو وہ باقی کسی چیز سے خاص فرق نہیں پڑتا تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ جینڈر بیسڈ جو مومنٹس ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کمیونلزم ہے, فاشزم ہے اور دوسری چیزیں. ان کا پرائمری کنسرن یہ کہ جینڈر کے بیس پہ انجسٹس نہ ہو, باقی جو انجسٹس ہو رہا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ویسے ہی آپ دیکھیں گے دلت ارسرشن کی جو موومنٹ ہیں, اب چونکہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کاسٹ کی بنیاد پر ہے, تو پھر کمیونٹی بنیادوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, کلاس کے بیسس پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, ریس کے بیسس پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, اس سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ کنسرن ہوگا لیکن پرائمری جو پورا فوکس ہے وہ صرف کاسٹ کا سوال ہے, وہ بھی اپنی کاسٹ کا سوال ہے. ویسے ہی جو لوگ مسلم آئیڈینٹی پالیٹکس یا ہندو آئیڈینٹی پالیٹکس یا ریلیجس آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا کنسرن, ہماری ساری چیزیں صرف مسلم پالیٹکس کے اراؤنڈ گھومیں گی یا ہندو پالیٹکس کے اراؤنڈ گھومیں گی. یہ نیچرل فال آؤٹ ہے اس انڈرسٹینڈنگ کا, جب آپ کے لیے آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ سب کچھ بن جائے تو پھر آپ کی آئیڈینٹی ہی یہ طے کرے گی کہ کسی کا ریپ بھی ہو رہا ہے تو کیسے رسپونڈ کیا جائے گا. پھر آپ کی آئیڈینٹی طے کرے گی کہ کوئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کون سی آئیڈینٹی کے لوگ ہیں. اس کے حساب سے پھر آپ کی سمپیتھی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اس کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ جو وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. کہیں جو نیچرل کلیمٹی ہوگی تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کشمیر میں ہو رہی ہے تو زیادہ فنڈ ریز ہوگا, لیکن اتراکھنڈ میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ فنڈ ریزنگ زیادہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی چیز ہے, لیکن چونکہ آئیڈینٹی کا سوال سینٹرل بن گیا تو وہ پورے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ گورن کر رہا ہے, اس کو شیپ دے رہا ہے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا, اس لیے ہم نے جو آپ کے سامنے یہ بیک گراؤنڈ رکھا. اب آپ دیکھیں گے کہ آئیڈینٹی کے اپنے کچھ فائدے بھی ہیں, اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, اس کی اپنی کچھ کمزوریاں بھی ہیں. تو اسلام کا جو خاص اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو جنرلائز کر کے چیزوں کو جو بلینکٹلی ریجیکٹ کر دیں یا بلینکٹلی کسی چیز کی طرف جائیں, اس کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام ایک ماڈریٹ ریلیجن ہے, ایک بیلنس ریلیجن ہے. تو وہ آپ کے تھاٹ میں, آپ کے بیہیویئر میں, آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ہر جگہ اعتدال چاہتا ہے, بیلنس چاہتا ہے, ماڈریشن چاہتا ہے. وہ ماڈریشن کیسے ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو آئیڈینٹی کے اراؤنڈ ہی جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے جو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, اس میں سے کچھ بڑے نقصانات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ان لمیٹیشنز کو جب ہم سمجھیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری لینگویج جو کیا ہونی چاہیے. ادروائز ہمارا سوال یہی رہے گا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا نا, کہ مسلمانوں کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہا ہے تو لات ماریے سیکولر پارٹیز کو, کچھ بھی ہونے دیجیے, ہم تو اپنی آئیڈینٹی کی بات کریں گے پارلیمنٹ میں, ہماری سیٹس, یہ اصل کنسرن ہے, باقی جو ہے وہ کوئی کنسرن ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو پورا مائنڈ سیٹ ہے یا یہ جو فیلنگس ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان نیچرل ہے, لیکن اس کو بیلنس کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کے لیے اس آئیڈینٹی کے سوال کی لمیٹیشن کو سمجھیے. اس کا پہلا جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ طاری ہو جائے, حاوی ہو جائے, ڈومیننٹ ہو جائے, اپنی کمیونٹی کا امپاورمنٹ کنسرن ہونا چاہیے, لیکن اگر صرف اپنی کمیونٹی کا امپاورمنٹ کمیونل فریم میں آ جائے. اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہم آپ کو دیں گے کہ ابھی جو عبد الرحمن صاحب کا پریزنٹیشن تھا, آپ دیکھیے کہ انہوں نے کمیونٹی امپاورمنٹ کی پوری بات کی, لیکن اس میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بھی جملہ کمیونل تھا. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی کے امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے امپاورمنٹ کی اسٹریٹجی ہندوؤں کے اپوز میں نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے, ان کی نفرت میں نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے. تو کمیونٹی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں سے کمیونلزم کے جو اینگلس آ سکتے ہیں, اس ایسپیکٹس آ سکتے ہیں, اس کو انہوں نے مائنس کر دیا, بالکل بھی آپ کو اشارہ نہیں ملے گا. تو یہ جو اپروچ ہے, یہ اپروچ ڈیولپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر یہ اپروچ ڈیولپ نہیں ہو اور صرف جب وہ کمیونٹی ہی کا سوال, کمیونلزم کا سوال سینٹرل ہو جائے, تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی پازیٹیو, پرو ایکٹیو, ایجابی ایجنڈا ملک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آئیڈینٹی کے اراؤنڈ بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر آپ کے سامنے آپ کے مسئلے ہوتے ہیں اور آپ ان مسئلوں کا حل چاہتے ہیں. تو جو لوگ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آئیڈینٹی کے اس اپروچ کو قبول کرتے ہیں, ان کا نتیجہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی پازیٹیو ایجنڈا ہو, گروتھ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اکنامک پراسپیرٹی ہو, یہ ان کا ایشو ہی نہیں ہوتا. کوئی لانگ ٹرم ایسا ویژن جو پورے دیش کے لیے ہو وہ اس کو دے ہی نہیں پاتے, بلکہ ان کے لیے اپنی ذات, اپنے ایشوز ہی سب کچھ بن جاتے ہیں. اور جب آپ سوسائٹی کو کچھ دینے کا ویژن نہیں رکھتے ہیں
تو خود بخود آپ سوسائٹی کے اندر ویک ہو جاتے ہیں. یہ ایک اس کی لمیٹیشن ہے. دوسری بڑی لمیٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی کی کوئی اینڈ نہیں ہے. جب آپ مسلم سینٹیمنٹس کی ہمارے بہت سے دوست بات کرتے ہیں, اس کو بہت گہرائی سے سمجھیے. دیکھیے یہ بہت ہی کرٹیکل اور بالکل کیا کہیں گے کہ نازک بات ہے جس پہ ہم اکثر غور نہیں کرتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ آئیڈینٹیز کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ مسلم آئیڈینٹی کی بات کیجئے, ود ان مسلم آئیڈینٹیز بھی ملٹیپل آئیڈینٹیز ابھریں گی, نیچرل ہے. سر نے اس کا ذکر کیا, پسماندہ آئیڈینٹی, اشرف آئیڈینٹی, نارتھ انڈین مسلم, ساؤتھ انڈین مسلم, اپر کلاس مسلم, لوور کلاس مسلم. تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, یہ ریالٹیز ہیں بہت سی جگہوں پر, یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن ہوتا ہے کہ آئیڈینٹی کبھی آپ کو ایک جگہ رکنے نہیں دیتی. اس کی مثال دیکھیے, اتر پردیش میں, نارتھ انڈیا میں جب او بی سی پالیٹکس ابھری تو وہ شروع میں تو او بی سی پالیٹکس تھی, ایک وقت کے بعد کیا ہو گیا, وہ یادوز کی پالیٹکس اور نان یادو. دلت پالیٹکس مایاوتی نے, کانشی رام نے شروع کی. اب وہ کیا ہو گئی, دلت کے نیچے پھر سب کلاسیفیکیشنز ہیں, تو جاٹو اور نان جاٹو ہو گئے. اب ٹھاکر اور برہمن سے الگ ہو گئے. اپر کاسٹ کے اندر بھی اب برہمن کا الگ ہو گیا, پاسی کے لیے الگ کچھ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ویسے جینڈر پالیٹکس ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ کچھ نہیں ہوتا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ کہیں گے کہ ریس کی بنیاد پر گوروں کی پالیٹکس اور کالوں کی پالیٹکس. اب جینڈر والوں نے کہا کہ نہیں, گوروں میں بھی اصل میں گوری عورتوں کی پالیٹکس اور گورے مردوں کی لینگویج الگ ہوگی. تو جب کاسٹ ریزرویشن کی بات آئی یا جینڈر کے بیس پہ وومن ریزرویشن کی بات آئی تو کاسٹ گروپس اس کو اپوز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ وومن ریزرویشن لا لیں گے 33% اور اس کے ذریعے سے 33% برہمنوں کو بٹھا دیں گے. تو ہم کو وومن ریپرزنٹیشن چاہیے, لیکن وومن ریپرزنٹیشن کے اندر بھی دلت وومن کا ریپرزنٹیشن چاہیے. بات بظاہر صحیح ہے. جب دلت وومن کا ریپرزنٹیشن آ جائے گا تو پھر سوال صرف دلت وومن کا نہیں رہے گا. تو اس دلت وومن کے اندر بھی کتنی جاٹو عورتیں ہیں, کتنی جو وہ مہار ہیں, کتنی کنبی ہیں, اور کتنی جو کسی اور ذات کی ہیں. کیونکہ آئیڈینٹی کا کوئی اینڈ نہیں ہے نا, وہ تو مستقل بریک 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 ہو کے ہوتی رہے گی. اس لیے کبھی بھی لینگویج کو, کبھی بھی بیہیویئر کو صرف آئیڈینٹی کے اراؤنڈ بلڈ نہیں کیا جاتا. آئیڈینٹی بہت بیسک سوال ہے, فنڈامنٹل سوال ہے, اس میں رائٹس کا, ڈگنیٹی کا سوال ہونا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورے آرٹیکولیشن کو, پورے نریٹیو کو, پوری لینگویج کو, پوری پالیٹکس کو, پورے سوشل جسٹس کے اسٹرگل کو صرف آپ کسی آئیڈینٹی کے اراؤنڈ بلڈ کریں گے تو وہ آئیڈینٹی مستقل ٹوٹتی جائے گی, اور کنٹینیوس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کنفرنٹیشن جو وہ چلتا رہے گا, وہ اس کے نیچر میں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں جب ہوتی ہے, اس کو بھی بہت خاص سمجھیے, وہ آپ کے سوال سے بھی بہت ریلیٹڈ ہے. دنیا میں کچھ فیکچوئل ریالٹیز ہے جس کو آپ کو قبول کر لینا پڑے گا. وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں, نہیں لگتی ہیں, آپ کے جذبات سے میل کھاتی ہیں, نہیں کھاتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریالٹی تو ریالٹی ہے. تو ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں, ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ نمبرز میٹر کرتے ہیں نا. تو جب آپ میجورٹی میں ہوں تو آئیڈینٹی کارڈ آپ کے بہت فیور میں ہے, کیونکہ آپ میجورٹی میں ہیں اور آپ آئیڈینٹی کے اراؤنڈ موبلائزیشن کر رہے ہیں. تو میکسیمم موبلائزیشن کہاں ہوگا, آپ کے پاس ہوگا. لیکن سیم آئیڈینٹی کا کارڈ اگر مائنورٹیز کھیلنا چاہیں تو آپ چونکہ نمبرز میں کم ہیں, تو اگر آپ آئیڈینٹی کے اراؤنڈ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو لازماً کم ہی لوگ جمع ہوں گے. اور جب کم لوگ جمع ہوں گے اور دوسری طرف آئیڈینٹی کے اراؤنڈ جو زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو آپ لازماً جو ہے وہ ویک رہیں گے. تو تیسرا یہ سمجھنا پڑے گا کہ آئیڈینٹی کی جو پالیٹکس ہے, شناخت کی جو سیاست ہے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ میجورٹی کو فیور کرے گی. ہمیشہ ڈیموکریٹک سیٹ اپس میں اس کا فائدہ میجورٹیز ہی کو ملنا ہے. یہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے امیجن کیجئے کہ پاکستان میں اگر جو ہے وہ آئیڈینٹی کے نام پہ لوگ جمع ہوں تو میجورٹی کہاں جمع ہوگی, مسلم پالیٹکس کے, مسلم ایشوز کے اراؤنڈ جمع ہوگی, اور ہندو مار کھائیں گے, ہندو ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے. ویسے انڈیا میں اگر سارا موبلائزیشن آئیڈینٹی ہی کے اراؤنڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ میجورٹی کا دوسری ہے, تو وہاں موبلائزیشن زیادہ ہوگا, کنسنٹریشن زیادہ ہوگا, پاور زیادہ ہوگی, اور آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے. تو تیسرا یہ بھی سمجھنا کہ ایک چیز اچھی یا بری ہو ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ کس کے لیے اچھی ہے, کس کے لیے بری ہے, وہ بھی کانٹیکسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ ایک سوشو پولیٹیکل سچویشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمارے رسپانس کو جو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو یہ والا جو پہلو ہے اس کو بھی جو وہ ہم لوگ جو لازماً جو ذہن میں رکھیں. یہ آئیڈینٹی کے سوال کے کچھ لمیٹیشنس ہیں. اب جب آپ ان ساری بیک گراؤنڈ کو سمجھ جاتے ہیں
تو پھر ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ اسلام، ہم تو آئیڈیالوجیکل موومنٹ ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہمارا یہ بہت فرم بلیف ہے کہ اسلام کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے، کچھ کلمے کا، نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورا سسٹم آف لائف ہے نا۔ تو وہ انسانوں کو اسلام کیسے ڈیفائن کرتا ہے، انسانی کمیونٹیز کو جو الگ الگ گروپس ہیں اس کو اسلام کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ محترم امیر جماعت نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور بہت اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ انسانوں کو دیکھنے کا جو قرآنک پرسپیکٹیو ہے، قرآنک پیراڈائم ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہے شعب کی بات ہے، قبیلے کی بات ہے، نسب کی بات ہے، یعنی کہ ایک خاص علاقے میں اگر کچھ لوگ رہ رہے ہیں، ان کا ریس کامن ہے، ان کی نسل کامن ہے، ان کا قبیلہ کامن ہے، تو قرآن مجید اس کے لیے جو ہے وہ ریس کے لفظ استعمال کرتا ہے، قبیلے کا لفظ استعمال کرتا ہے، ٹرائب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اکثر قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امیر جماعت نے بات لکھی کہ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ جگہ پر قوم کا لفظ آیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی جگہ قوم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یوز ہی نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں بھی قوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایک خاص جغرافیکل ایریا میں ایک خاص وقت میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ان سب کے لیے جو قوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے قوم کا، وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو بانٹنے والا نہیں ہے، وہ ہندوؤں اور کرسچنس کو بانٹنے والا نہیں ہے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کو مانتے تھے اور وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ وہ لوگ جو ان پر ایمان رکھتے تھے اور وہ لوگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اسلام نے کبھی بھی قوم کو جو ہے وہ ریلیجن کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اپنے دشمنوں کو بھی، اپنے نقصان پہنچانے والوں کو بھی یا قومی کہہ کر ایڈریس کرتے تھے، اے میری قوم کے لوگ کو کہہ کر ایڈریس کرتے تھے۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ اپنے نان مسلم بھائیوں کو کیا کہہ کر ایڈریس کرتے ہیں؟ غیر قوم۔ تو یہ جو اپروچ ہے، یہ غیر قوم، یہ یورپ کا جو نیشنلزم کا یا قومیت کا آئیڈیا ہے اس سے انسپائرڈ ہے، یہ قرآنک آئیڈیا سے انسپائرڈ نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ یہاں کے ہندوؤں کو غیر قوم نہیں بتاتا، لیکن یورپ یہ بتاتا ہے کہ یہاں کے قوم جو ہے وہ غیر قوم ہے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ یورپ کا جو ماڈرنٹی کا فینومینا ہے وہ بن گیا، اور قرآن مجید کا فینومینا جو نہیں رہا۔ تو قرآن مجید نے جب انسانوں کو ڈیفائن کیا تو انسانوں کے سلسلے میں یہ بات بتائی کہ تمام انسان جو ہے وہ ایک نسل ہے، تو الگ الگ قبیلے ہیں، تو ان کے سلسلے میں بہت صاف صاف بات کہی، دیکھیے یہ تو اس لیے بنائے گئے تاکہ ان میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، اس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، لیکن جو ہے وہ اس کی قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ پھر مسلمانوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، اب آپ کہیں گے کہ قوم کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، تو کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو وہ ملت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ امت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ حزب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حزب یعنی کہ پارٹی، ایک خاص آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگ ایک جگہ جب والنٹریلی جمع ہوتے ہیں تو ایک پارٹی بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے 2 جگہ جو پارٹی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یعنی کہ اللہ نے جو آئیڈیالوجی دی ہے اس کو ماننے والی یہ ایک پارٹی ہے۔ ملت اور امت جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص آئیڈیا کو، ایک خاص فلسفہ زندگی کو، فلسفی آف لائف کو، سسٹم آف لائف کو، بلیف سسٹم کو، ویلیوز کو ماننے والے اور اس کے لیے کام کرنے والا ایک گروپ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امت کو اس حیثیت سے جو ڈیفائن کیا گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان ریلیشن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا کہ جو امت ہے اس کا باقی انسانوں سے ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ تو یہ بات کہی گئی کہ اس ریلیشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو اس امت کا جو ریلیشن ہے باقی انسانوں سے وہ یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمام انسانوں کی بھلائی کی بات کرے گی، تمام انسانوں کے لیے خیر کی بات کرے گی، تمام انسانوں کے لیے اچھائی کی بات کرے گی، سب کے ویلفیئر کی بات کرے گی، سب کے ڈیولپمنٹ کی بات کرے گی، سب کے اپلفمنٹ کی بات کرے گی، سب کے جسٹس کی بات کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سبھی لوگ اس کی قوم کا حصہ ہیں، سارے انسان ایک ہی قوم کا حصہ ہیں اس کے لیے، جہاں بھی یہ آپریٹ کر رہی ہے، جہاں بھی یہ ورک کر رہی ہے۔ بس ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اس کے پاس چونکہ ایک آئیڈیالوجی ہے اس لیے یہ ایک امت بن گئی، اور اب اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے اور ہمارے جو نان مسلم بھائیوں کو جو ہے وہ انفیریئر سمجھے، ناپاک سمجھے، غلیظ سمجھے۔
بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے، تو اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ باقی لوگوں تک آپ اس کو پہنچائیں گے۔ تو یہ جو امت وسط کا تصور دیا گیا، ڈیفائن کیا گیا ریلیشن شپ کو، کہ ایک طرف غیر مسلم ہے، ایک طرف مسلمان ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ ایک بیلنسڈ امت ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اسلامک فلسفی ہے، ویلیو سسٹم ہے، اور دوسری طرف پوری انسانی آبادی ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے ان ویلیوز کو لیں گے اور اس کی بنیاد پر پوری ہیومن سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی، اپلفٹ کرنے کی، اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی ماڈریٹ پوزیشن ہے جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب آپ اس سچویشن کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رویوں میں ماڈریشن پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ آپ امت ہیں، اس لیے امت کے ایشوز آپ کا کنسرن ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب امت کے آئیڈیا کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ امت کا مسئلہ ان کے نزدیک مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے سوال کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں پہ کوئی انجسٹس ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تو آپ آواز مت اٹھائیے، کیونکہ آپ آواز اٹھائیں گے تو باقی پولرائزیشن بڑھ جاتا ہے۔ آپ مسلم ڈیمانڈز مت کیجیے، کیونکہ آپ کرتے ہیں تو پھر جو وہ بی جے پی اس کے نام پر جو مسلم اپیزمنٹ کا پروپیگنڈا کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے بی جے پی پاور میں آ جاتی ہے۔ تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے، لیکن اس ایکسٹریم کو بھی آپ کیوں کاؤنٹر کریں گے؟ کیونکہ آپ کی ایک پرماننٹ آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی، وہ امت کی آئیڈینٹی ہے، وہ ملت کی آئیڈینٹی ہے، حزب کی آئیڈینٹی ہے، اور آپ کے بہت سارے پرابلمس آپ کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہی کی وجہ سے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پرابلمس ریلیجیس آئیڈینٹی کی وجہ سے ہیں تو اس کو جو ریلیجیس گراؤنڈ پہ آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا، آپ کو اس کو بولنا پڑے گا۔ لیکن اس ریلیجیس آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان کے خلاف ہے، آپ کی ویلیوز کے خلاف ہے، آپ کے قرآن کے خلاف ہے، آپ کے دین کی پوری تعلیم کے خلاف ہے کہ آپ صرف اپنے سوالوں کو سوال سمجھیں اور باقی سوسائٹی کے سوال کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، یہ چیز دین کے بھی خلاف ہے اور پولیٹیکلی یہ سوسائٹل ہے۔ تو ہمارے پاس جو بڑے مسئلے ہیں وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں اس بیلنس کے نہیں ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ اب ہم کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے سمجھ میں آئے کہ یہ دونوں امبیلنسز کا پرابلم کیا ہوتا ہے۔ جنتر منتر پر جو پچھلے کئی مہینے وقت سے جو ہے وہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں کہ ایک بڑے سیکشن کے کہ بجرنگ پونیا نے 2 سال پہلے سی اے کے اگینسٹ ٹویٹ کیا تھا، وہ پھوگاٹ نے جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کے اگینسٹ کورونا کے ٹائم کوئی بات کہی تھی، اب اس لیے اب ان کا سیکشل ہراسمنٹ ہوا، مولسٹیشن ہوا، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو انجوائے کریں گے۔ اب جو وہ ریسلرس کو کھینچا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو کہ اچھا 2 سال پہلے دلی میں سی اے این آر سی کے وقت ہم کو مارے تھے، اس وقت تم نے انجوائے کیا تھا، اب تم کو مار رہے ہیں، اب ہم انجوائے کریں گے۔ یہ سینٹیمنٹس کیسے ورک کرتا ہے؟ وہ بھگوا لا ٹریپ کا جو پورا پروپیگنڈا ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی ویڈیو آتی ہے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ کسی ہوٹل کے پاس ایک نان مسلم لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی کیا پکڑا ہے اس کو، وہ تو اپنا بیچارے جا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو جو بات اس مسلم آدمی نے کہی جو مورل پولیسنگ کر رہا تھا، جو دین کی خدمت کر رہا تھا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، مسلم لڑکیوں کو بچا رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ مسلم لڑکے مر گئے کیا؟ مطلب زنا پرابلمیٹک نہیں ہے، بے حیائی پرابلمیٹک نہیں ہے، پرابلمیٹک کیا ہے کہ ہندو کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اصل سینٹیمنٹ اسلام نہیں ہے، اصل سینٹیمنٹ ہندوؤں کی نفرت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کنسرن اسلام، اسلامک ویلیو صحیح غلط نہیں بچا، جسٹس کا سوال ہی نہیں بچا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر سوال جو وہ ایسے ہی رول کرتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ آپ انڈیا پڑھیں گے تو آپ انڈیا نے جو 60 کیسز کمپائل کیا جس میں ہندو لڑکیوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے افیئرس ہوئے، فیک ہوگا بہت کچھ، لیکن بعد میں لڑکیوں کو مارا گیا، مولسٹ کیا گیا، ان کو جو طلاق دے دی گئی۔ اور جو ہے وہ ہمارا کوئی مسلم چینل ہوگا، کوئی نیوز پیپر ہوگا، وہ جو 42 کیس اس نے پروڈیوس کیے جس میں جو مسلم لڑکی تھی اور ہندو لڑکا تھا۔ تو اب کنسرن دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو گیا کہ اس لڑکی کی ڈگنیٹی، اس کی عزت، اس کے لیے جسٹس، وہ کسی کا کنسرن بچا ہی نہیں۔ کنسرن کیا بچا ہے کہ ہماری لڑکی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں جانی چاہیے، اور اس کا ریورس بھی ہے۔ اسلام میں تو یہ بہت اصول ہے نا، بہت کلیئر ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے لیے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہندو لڑکی اگر مسلم سے شادی کرے تو برا نہیں لگتا، اور بہت سارے لوگ اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز جیت کر آئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی مسلم لڑکی ہندو سے کر لے تو آپ کو بہت تکلیف ہو جاتی، جیسے کوئی آپ کا کمیونٹی کی جو وہ کوئی پولیٹیکل
مطلب آپ ہار گئے ہیں. تو یہ جو سینٹیمنٹس ہیں اس سے بچنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم مسلمانوں کے سوالات کو اٹھائیں گے, مسلمانوں کے کنسرنس کو اٹھائیں گے, لیکن اس کا جو باٹم لائن ہوگا, اس کا بنیاد ہوگی, وہ جسٹس ہوگا. تو اس پوری گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو جو اصل بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں, جو قرآن مجید کا اصل فلسفہ ہے وہ جسٹس کا ہے. قرآن مجید کی جو کور ویلیو ہے, جو کور فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سارے سوشو پولیٹیکل انگیجمنٹ, یا سوشو پولیٹیکل ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں بیسیکلی اس کا جو اصول ہے وہ جسٹس کا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اصل جو بیس لائن ہونا چاہیے وہ جسٹس ہونا چاہیے. انجسٹس کسی کے بھی ساتھ ہو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, جسٹس کسی کے بھی فیور میں ہو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. قرآن مجید نے جو بات کہی نا کہ عدل کے لیے کھڑے ہو چاہے اس کی مار جو وہ آپ کی اپنی ذات پر کیوں نہ پڑ رہی ہو, کہ آپ جو ہے وہ حق کے لیے کھڑے رہیں گے, جسٹس کے لیے کھڑے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس جسٹس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو, تب بھی آپ کہیں گے کہ نہیں جسٹس زیادہ امپورٹنٹ ہے, مسلمانوں کا انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ویسے ہی آپ ہندوؤں کو بھی سکھائیں گے کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو 10 ہندو ہو سکتا ہے جیل میں چلے جائیں, لیکن آپ کو جسٹس کا ساتھ دینا چاہیے, اپنی کمیونٹی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو جب ہم اس آئیڈیا آف پالیٹکس کو ڈیولپ کریں گے, اس نریٹیو کو ڈیولپ کریں گے, تب ہی جو وہ سوسائٹی کے اندر جو ہارمونی پیدا ہو سکتی ہے, امن پیدا ہو سکتا ہے, سب کے لیے ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے, سب کے لیے ترقی ہو سکتی ہے. ادروائز آپ جسٹس کے سوال کو نکال دیں گے تو ہم ایمانداری سے آپ سے کہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ جو لڑتے ہی رہیں گے. ہم آپ سے ایک اور ریکویسٹ کریں گے کہ اس کتاب سے زیادہ ممکن ہو تو خطبہ مدراس کو پڑھیے. ہم نے آپ کے ساتھیوں نے سنوپسس میں لکھا, ہم اس کے شکر گزار ہیں, ان کی وجہ سے ایک بار ہم نے پھر پڑھا, اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہر 6 مہینے میں ایک دفعہ جو وہ پڑھنا چاہیے. جب بھی آپ کے اندر جو قومی جذبات بہت بھڑکیں, آپ کو کچھ فیل ہو, تو خطبہ مدراس کو نکال کر پڑھیے. مولانا مودودی نے سمجھایا, ہم آپ سے ایمانداری سے کریں کہ 1000 سال تک آپ لڑتے رہیں گے, 1,00,000 سال تک آپ قومیت کی بنیاد پر لڑتے رہیں گے, لیکن اس سے آپ کو وہ چیز نہیں ملنی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. وہ چیز مل ہی نہیں سکتی مائنورٹیز کو قومیت کی بنیاد پہ, اور ان کیس اگر کچھ پولیٹیکلی مل بھی جائے تب بھی وہ آپ کو جو دنیا میں کچھ فائدہ دے بھی دے گی تو آخرت میں نہیں دے گی. تو یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کمیونٹی کے رائٹس کے لیے لڑنا ہے, اس کی ڈگنیٹی کے لیے لڑنا ہے, اس کے شہر کے لیے لڑنا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بیلنس پیدا کرنا ہے کہ مسلمانوں کی بات کریں گے, لیکن ساتھ میں آدیواسیوں کی بھی بات کریں گے, ساتھ میں بہوجن سماج کی بھی بات کریں گے, ساتھ میں دلتوں کی بھی بات کریں گے, ساتھ میں عورتوں کی بھی بات کریں گے, ساتھ میں مزدوروں کی بھی بات کریں گے, ساتھ میں کسانوں کی بھی بات کریں گے. یہ دین کا اپروچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف بات کی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سب کے جسٹس کی بات کی. تو مسلمانوں کی بات کرنا پرابلمٹک نہیں ہے, لیکن سب کو مائنس کر کے مسلمانوں کی بات کرنا یہ پرابلمٹک ہے. تو وہ جو امبیلنس پیدا ہوا نا, ہم نے کہا نا کہ ایکسٹریم پیدا ہوا کہ یا مسلمانوں کی بات کریں یا بالکل سیکولر ہو کے بات کریں جس میں جو کسی آئیڈینٹی کا ریکگنیشن ہی نہیں ہو. ان دونوں کے مقابلے میں ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا اور پوری کمیونٹی کو اور پورے انسانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ اپنی کمیونٹی کی بات کریں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو لیں. اس سے سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے, اس سے سوشل پینیٹریشن پیدا ہوتا ہے, اس سے سوشل کیپٹل پیدا ہوتا ہے. وہ سوشل کیپٹل جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل میں ٹرانسفارم ہوتا ہے. یہ چیز ہم کو جو ہے وہ اپنے ذہنوں کو سمجھانی پڑے گی. اور اگین یہ بھی کہہ دیں آخر میں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے. ہماری گفتگو آپ نے سن لی, آپ کو یہ ساتھ سمجھ میں آ گئی, لیکن ہم آپ سے ایمانداری سے کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات اترے, یہ بہت مشکل ہے. ساری گفتگو سننے کے بعد بھی کوئی کیس آپ نیوز پڑھیں گے تو ہم ایمانداری سے کہتے ہیں کہ اس میں سے 80% لوگوں کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ پہلے ریپ کی وکٹم کون ہے اس کا مذہب معلوم پڑ جائے, اور ریپسٹ کون ہے اس کا مذہب معلوم پڑ جائے. اس کے حساب سے ٹویٹ کریں گے, اس کے حساب سے جو کمنٹ ہوگا, اس کے حساب سے جو ہمارا آرٹیکولیشن ہوگا. تو یہ ساری باتیں تھیوریٹیکلی کرنا بہت آسان ہے, لیکن خاص طور پہ نفرت کے ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں آپ کو مذہب کی بنیاد پہ نفرت کی جا رہی ہے, تو نفرت سے لڑتے لڑتے اپنے آپ کو نفرت سے بچانا یہ بہت مشکل ہے. کمیونلزم سے لڑتے لڑتے انسان جو کمیونل بن جاتا ہے انفارچونیٹلی. نفرت سے لڑتے لڑتے جو نفرت آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب بہت بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہماری نفرت چھوٹی ہے, ان کی نفرت بڑی ہے. ریئلٹی ہے مائنورٹی کا کمیونلزم اور میجورٹی کے کمیونلزم کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا.
लॉ जिहाद के प्रोपेगेंडे को और भगवा लॉ ट्रैप के प्रोपेगेंडे को इक्वेट नहीं किया सकता। वो लिबरल्स का एक दूसरा मसला है कि वो एक छोटी बुराई को और बड़ी बुराई को एक जगह कर देते हैं। किसी ने थप्पड़ मारा और किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, वो कहते हैं नहीं दोनों ने गलत किया। ये बेवकूफ़ी की बात है। दोनों ने गलत करने के बावजूद भी उस गलती की इंटेंसिटी मुख्तलिफ है। तो माइनॉरिटी का कम्युनलिज्म अल्टीमेटली वीक होता है। असल थ्रेट तो मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म ही है, लेकिन असल थ्रेट मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म है। इसके नाम पर माइनॉरिटी के कम्युनलिज्म को नॉर्मलाइज करना, जस्टिफाई करना, इससे हमको जो है बचना चाहिए। और अदल की बुनियाद पर, जस्टिस की बुनियाद पर एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, जो सबके दिलों को टच करने वाली हो, सबको साथ लेने वाली हो। और मुसलमानों ने हिस्टोरिकली यही किया, और उसी के नतीजे में वो 1400 साल में जो कुछ कर सके वो इसी की वजह से कर सके। वरना मुसलमान तो ना मदीना में जब इस्लामी रियासत बनी उस वक्त मेजॉरिटी थे और बहुत सी जगहों पे नहीं थे। तो ये जो पूरा खेल है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। जिसके पास आइडियोलॉजी होगी, जिसके पास इंक्लूसिव फ़लसफ़ा होगा। अब आप इस हैसियत से भी इसको देखें, जिसके साथ हम अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे, वो ये कि इस मुल्क में कास्ट की बुनियाद पे अगर 6000 कास्ट हैं और इतना डिवीज़न है, इतनी नफ़रतें हैं, तो इसके दरमियान आप अगर जस्टिस के बुनियाद पर जो एक ऐसी पॉलिटिक्स को डेवलप कर सकें, एक ऐसी लैंग्वेज को डेवलप कर सकें जिसमें हर किसी को अपना फ्यूचर दिखे, हर किसी को अपना मुस्तकबिल दिखे, हर किसी को खैर दिखे, हर किसी को इंसाफ दिखे, तो फिर समाज का हर तबका आपके साथ आएगा, हर कोई आपके साथ आएगा, हर कोई आपके पास आएगा, और उसके ज़रिए से आप अपने आप को भी उठाएंगे और दूसरों को भी उठाएंगे। आई एम सॉरी, हमने ये कहा था कि आखिरी बात, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ आखिर में टच कर दें। इन सब के साथ जो एक छोटी सी बात है वो ये है कि इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक जो सवाल आ जाता है वो ऑपरेशंस के दौरान किसी पर्टिकुलर इशू को डील करते वक्त आर्टिकुलेशन का सवाल, उसको हम हल्का सा टच कर दें कि उसको कैसे आप देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नाटक में हिजाब का मसला हुआ, तो अब आप मुझे बताइए कि हिजाब का मसला एजुकेशन का मसला था या कम्युनल मसला था? बहुत सारे लिबरल्स फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि वो एजुकेशन का मसला है, बहुत फेमिनिस्ट कहते हैं कि जेंडर का मसला है, लिबरल्स कहते हैं, सेकुलर्स कहते हैं कि वो एजुकेशन का मसला है, मुसलमान कहते हैं कि वो कम्युनल मसला है। आप बताइए तीनों में से क्या है? वो एक्चुअल में तीनों भी हैं, क्योंकि एजुकेशन के एक्सेस को डिनाई किया जा रहा है तो वो एजुकेशन का मसला भी है। रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो असल ट्रिगर पॉइंट तो रिलीजन है, तो वो एक्चुअल मसला तो कम्युनल ही है। और तीसरा ये कि वो ख़ास डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों के साथ हो रहा है तो वो जेंडर का भी मसला है। तो समझने के हवाले से हमको तो उस मसले के तीनों पहलुओं को समझना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको पब्लिक में आर्टिकुलेट करेंगे, पब्लिक में बयान करेंगे, उसको लेके जब जुडिशरी के पास जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक मसले के 3 एस्पेक्ट हैं, लेकिन उसमें से कौन से एस्पेक्ट को उजागर करने से मसला सॉल्व हो सकता है, उसके अराउंड जो ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल सकता है, तो आप उस मसले को उजागर करेंगे। तो जब हम ये कहते हैं ना कि हिजाब का मसला था, लेकिन जब हम उसको जो लड़कियों के एजुकेशन का मसला बना के पेश करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखो ये अपोलोजेटिक मुसलमान हैं, इनको जो वो मुसलमान कहने में दिक्कत हो रही है इसलिए लड़की कह रहे हैं। असल मसला मुसलमान कहना या लड़की कहना नहीं है। असल मसला क्या है कि जब आप मुसलमान कहते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बाकी सब लोग साइड हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है कम्युनिटी का मसला है तुम देख लो, लेकिन जब हम उसको एक लार्जर जेंडर का सवाल बना देते हैं, एजुकेशन का सवाल बना देते हैं, तो हमको लीगल फाइट करने में आसानी होती है, सोशल मोबिलाइजेशन में आसानी होती है। तो उस किस्म की जो लैंग्वेज है, यानी कि एक मसले के किस पहलू को उजागर करना है, किसको पीछे रखना है, इसका समझ, ये असल में प्रैक्टिकल बड़ा सवाल है। इसकी समझ पैदा नहीं करेंगे तो आप हर मसले को कम्युनिटी का मसला बना के पेश करेंगे और होगा भी वो कम्युनिटी का मसला, लेकिन कम्युनिटी का मसला बना के पेश करने से हल होता है या सबका मसला बनाकर पेश करने से हल होता है? तो हमारे अब्दुल रहमान साहब ने जो बात कही थी कि मुसलमानों के मसले को आप माइनॉरिटी का सवाल मत बनाइए, नेशनल डेवलपमेंट का सवाल बनाइए। तो ये आर्ट, ये पॉलिटिक्स, ये विजडम डेवलप हो तो उसके नतीजे में हमको लगता है कि जो इम्बैलेंसेस हैं वो ख़त्म होंगे और हम एक अच्छी ज़ुबान के साथ जो आगे बढ़ सकेंगे, जिससे कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा और उसी के साथ साथ पूरी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन चीज़ों को मज़ीद गहराई से समझने की भी तौफ़ीक़ अता करे, उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।